ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عید کے بعد پہلا خطبہ جمعہ ہے کہ جس میں مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی سخت ہیں اور یہ مشکل ایام ہیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش اللہ کے خزانے سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بارش کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور بارش کی نعمت کی وجہ سے انسانوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نہ صرف انسانوں پر بلکہ دنیا کی ہر مخلوق بارش کی وجہ سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ لیکن اتنے دن گزر جانے کے باوجود، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود، کتنے ہی مہینے گزر چکے ہیں کہ بارش کو انسان تو انسان، اب تو میرے خیال سے ہر مخلوق بارش کو ترس رہی ہے۔ آج اس جمعہ کے خطبے میں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ بارش بند کیوں ہوتی ہے اور بارش انسانوں پر ہوتی کیوں نہیں، اور بارش کا خزانہ کس کے پاس ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش کی نعمت کے متعلق اس بات کو بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ بارش کا خزانہ اور بارش کا نزول، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ بارش کب عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور شخص کو نہیں ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جسے ان 5 کا علم ہو۔ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات اللہ جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
رحم میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اس کائنات کے لوگوں سے اور مخلوق سے باخبر بھی ہے۔ بارش اللہ کی نعمت ہے، اللہ کو علم ہے اللہ نے بارش کو نازل کب کرنا ہے، اور پھر بارشیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، بارش بھی اس نظام کا حصہ ہے، اور اس بات کو آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں، بارش کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت جب چاہیں بارش نازل فرما دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بارش کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ بارش کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ہماری فطرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ بارش اگر بند ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے، بارش اگر نازل ہوتی ہے تو تب بھی ہماری وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آپ کے سامنے یہ سوال کیا کہ امام صاحب دعا فرمائیں اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے، ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے، ہمارے ندی نالے ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں، اور آج یہ جو حالات ہم پر سے گزر رہے ہیں، یہ جو دن بغیر بارشوں کے ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں، آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آپ کو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے، تو سمجھیے کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ پر کہ آپ نے اپنی بستی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگا لیا ہے۔ اگر اس پانی پر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو قریب آپ جا کے کسی نہری پانی کے کھالے کے کنارے لگے ہوئے نلکے کو چلا کے اس میں سے پانی بھر کے لے آتے ہو۔ لیکن آپ کے اس پاکستان میں، پاکستان کو چھوڑیے، پاکستان 5 صوبوں پر مشتمل ہے، ان 5 صوبوں کی بات نہ کیجیے، صرف ایک پنجاب کی بات کر لیجئے، پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کو کہا جاتا ہے یہ 5 دریاؤں کی زمین ہے۔ لیکن آج جو پنجاب کا روہی کا علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے ہی جیسے بسنے والے انسان، انہیں پینے کے لیے پانی کی بوندیں تک میسر نہیں، ان کے وہ کنویں خشک ہو چکے، وہ تالاب اور پانی کے وہ بنے ہوئے بڑے بڑے حوض جن میں وہ بارش کا پانی جمع کیا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری سردیاں ہمارے اس گاؤں کے باہر یہ پانی خشک نہیں ہوا، ان چند دنوں کی گرمی کی وجہ سے پانی خشک ہو چکا ہے۔ یہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے زمین کے پانی کی قلت نہیں۔ اب آپ اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جن کا گزارا ہے ہی پانی پہ اور بارش کے پانی پہ، اور بارش کا پانی انہیں میسر نہیں، جانور ان کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی پانی کو ترستے ہوئے مرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کیا کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پانی ہی کے ضمن میں سن لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی وضو کر رہے ہیں، ہمیں تو پرواہ نہیں، ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں، پانی کی ٹونٹی کھولتے ہیں اور پھر بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پانی کھولا، اب نیچے وضو کرنے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آدھا کلو پانی کے ساتھ اللہ کے محبوب اپنا سارا وضو کیا کرتے تھے۔ آدھا کلو پانی کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنا وضو مکمل فرمایا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کئی کلو پانی صرف وضو پہ ضائع کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھی وضو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے پانی خیال سے استعمال کیجئے گا، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اب پیغمبر کے یار پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ وضو کے پانی کا بھی حساب ہوگا؟ آپ سوال سمجھیں، وضو کے پانی کا بھی سوال ہوگا، وضو کے پانی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جہاں بھی پانی ضائع ہوگا اللہ اس کا سوال کرے گا، وضو کے پانی کے متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور بارش اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اور پانی کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ بارش ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آسمان پر بارش رک جاتی ہے جب، تو اللہ تعالیٰ بارش کو ایسے ہی نہیں روک لیتا، بارش میں رکاوٹ کے لیے ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ بارش کو روک دیتے ہیں، بارش نازل نہیں کرتے۔ امام حسن بصری سے بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ امام صاحب دعا فرمائیں یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں وظیفہ کروں، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لو۔ اور آیا، اس نے آ کے کہا جی اب تو فصل بھی تباہ ہو گئی ہے اور فصل سے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت برکت ڈال دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ امام صاحب دیکھیے ہمارے دریاؤں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہمارا نہری پانی بھی اب پورا نہیں ہو رہا، آپ اس طرح کریں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم وظیفہ کریں، ہمارے سوکھے ہوئے ندی نالے وہ بہہ پڑیں اور وہ چشمے جو بند ہو چکے ہیں وہ ابل پڑیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جائیں آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، استغفار کریں، اللہ رب العزت مہربان ہے، وہ تم پر مہربان ہوگا اور تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ اب آپ سوچیں، مسائل ایک ہے اولاد کی کمی، دوسرا مسئلہ ہے برکت کی کمی، تیسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے ندی نالے ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں، چوتھا مسئلہ ہے کہ ہماری بارش کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بارش نازل نہیں ہوتی۔ چار الگ الگ بیماریاں ہیں اور ان چاروں بیماریوں کا علاج ایک بتایا جا رہا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ جاؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ بات سمجھنے میں
اکثر لوگوں کو اتنی دیر ہو جاتی ہے، اتنی دیر ہو جاتی ہے، اتنی دیر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی بھی مانگنی تھی۔ میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا۔ 28واں پارہ ہے قرآن حکیم کی، سورۃ المنافقون ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک موت کا منظر کھینچا ہے۔ موت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ نے موت کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ ہم نے تو کسی کو مرتے ہوئے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا کسی مرنے والے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ جو ابھی قرآن مجید کی آیت میں پڑھوں گا سامنے آئیں گی۔ لیکن اللہ جو بندے کو فوت کرتا ہے، مارتا ہے، اس کی روح کو نکالتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس منظر کو ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ منظر کچھ اس طرح اللہ نے بیان فرمایا، جب موت کا وقت قریب ہے، اب بندہ اس وقت اسے سمجھ آ رہی ہے کہ استغفار کیا تھا، مغفرت اور بخشش کیا تھی، توبہ کیا تھی، اللہ کی رضا کیا تھی، تو کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کاش، یا ایسا نہیں ہو سکتا، اخرتنی مجھے مہلت مل جائے، الی اجل قریب، تھوڑے وقت کے لیے۔ آپ نے کبھی کسی مرنے، آپ کے ہاتھوں میں کئی لوگ مرے ہوں گے، کئیوں کی جانیں نکلی ہوں گی، آپ کے ہاتھوں میں مرتے ہوئے کسی بندے نے کبھی یہ کلام کیا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ ہم اور آپ مرنے والے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح نہیں نکلتی۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس پر ذرا کان تو رکھو۔ قرآن حکیم میں جو موت دینے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر تم دیکھ لو، یا کاش تمہیں سمجھ آ جائے، جب ظالموں کو موت کی بے ہوشیاں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر یہ الفاظ ہیں، ایک جگہ پر یہ الفاظ ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اب ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روح پرواز نہیں کر رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر بڑا مشکل وقت ہے۔ ہاں جی، وقت مشکل ہے، اور وقت کی مشکل وقت کیوں ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے۔ اب کیا کہتا ہے؟ لو، وہ جو مشکل وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے مہلت دیجئے، فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آج مال، روپیہ، پیسہ، دولت، وہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ دولت نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیسہ بات کی بات ہے۔ آج یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حالات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہوں کہ میرے پاس جس اللہ سے میں نے معافی مانگنی تھی، جس اللہ کے سامنے میں نے جھولی پھیلانی تھی، جس اللہ کو میں نے راضی کرنا تھا، آج اس اللہ کے سامنے زمین دن میں 5 نمازیں جو اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہیں، 5 نمازیں آپ مجموعی طور پہ، آپ سیانے اور دانا لوگ ہیں، اندازہ کر لیں کہ ہم تو جمعہ بھی رسم دنیا نبھانے کے لیے پڑھتے ہیں، پورا ہفتہ آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے آس پاس کی مساجد کو دیکھیے، پورا ہفتہ دن میں 5 دفعہ مسجد سے اذان ہوتی ہے۔ اس اذان کو سن کر کتنے لوگ ہیں جو اذان کی آواز کو اس لیے سنتے ہیں
کہ ہم نے اس اذان کے جواب میں نماز ادا کرنی ہے۔ کیا کوئی ایسی نماز پورے ہفتے میں گزری کہ جس نماز میں جمعہ پڑھنے جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ اس نماز میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں؟ اور پتہ ہے یہ لوگ جمعے کے لیے اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے؟ کوئی غرض نہیں آپ لوگوں کو جمعے میں کیا بیان ہو رہا ہے، کیا مولوی کہہ رہا ہے، کوئی غرض نہیں۔ اور اکثر جو یہاں پر منبر پر کھڑے ہو کے ہمارے جیسے دیہاتوں میں اور عام جگہوں پر جو خطباء جمعے پڑھاتے ہیں ان کو بھی کوئی غرض نہیں اس بات سے۔ وہ جمعہ پڑھانے والا وہ اپنی دیہڑی پوری کر رہا ہے، منبر پہ آگے اس نے جو مسجد کا صدر تھا اس کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، جناب میں جمعہ پڑھاؤں گا، مجھے جمعے کا 2500 روپیہ چاہیے، 3000 روپیہ چاہیے۔ یہ چھوٹا خطیب، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ عام خطیب ہے، اور جن کے آپ اشتہار پڑھتے ہیں، جن کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور جو بڑے مشہور جن کے نام ہیں، ہر فرقے اور ہر مسلک میں ایسے خطیب موجود ہیں کہ جو ایک جمعہ 25 ہزار روپے کا پڑھاتے ہیں۔ ارے بھائی ہم غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم جمعہ بھی اس لیے پڑھاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ پرچیاں لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے فلاں جگہ جمعہ پڑھایا تھا، وہاں پر یہ نعتیں سنائی تھی، یہ شعر سنائے تھے، یہاں پر ہماری مسجد میں بھی سنا دیجئے۔ یہ جمعہ نہ ہوا، فرمائشی پروگرام ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب انہوں نے اپنی مسجد میں، کسی نے کہا جی حضرت صاحب آپ نے درس دینا ہے، وہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، مقتدیوں کی طرف منہ کیا، درس دے دیا۔ درس جب ہو گیا، درس کے بعد مسجد کے صدر صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ یہاں پر تنخواہ صرف نماز پڑھانے کی لیتے ہیں، لہذا نماز پڑھائیں، درس دینے کے لیے ہم نے جمعے کا مولوی رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں اسے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو بات آپ کے دماغوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ خطبہ جمعہ فارمیلٹی نہیں ہے، خانہ پوری نہیں ہے۔ ایک بندہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے اس نے جمعہ پڑھا، مولانا اسماعیل سلفی کے پیچھے جمعہ پڑھا، گجرانوالہ میں تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد پڑھتا رہا، کہنے لگا حضرت ہم آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، ہم جمعہ پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ یہ جو میں آپ کو پچھلے 1 بجے سے لے کر اب تک تقریر سنا رہا ہوں، آپ کی نظر میں یہ جمعہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، میں نہیں جانتا، میرے بھی گھر والے یہی ہے، میں کوئی آسمان سے رسی لٹک کے نہیں آئی میرے ساتھ کہ آسمان سے اترا ہوں۔ ہم جمعہ سمجھتے ہیں وہ جو آخر پر 2 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ جمعہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہم نے اپنے لیے تب بند کر لیا جب ہم نے جمعہ اس بات کو سمجھا صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا نام جمعہ ہے۔ میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن جمعے کی بات، نصیحت کی بات آئی ہے تو اس ضمن میں یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کا موازنہ کیجئے خطبہ جمعہ کے ساتھ۔ اب خطبہ جمعہ سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت مسلمان ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں خطبہ کہا کسے جاتا ہے۔ آپ سے کوئی سوال کر لے، میں ہی سوال کر لوں، میں کروں گا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو زچ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی اور آپ کی اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، اور یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں
میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے آخر پہ، ایک حدیث سنانی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے یہ جو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، اگر ان حالات کو درست کرنا ہے تو دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ جو مولوی صاحب یہ تقریر کرنے کے بعد بیٹھیں گے، بیٹھ کے کھڑے ہوں گے اور عربی میں چند سطریں جو پڑھیں گے انہیں خطبہ کہا جاتا ہے، تو پھر اتنی لمبی تقریر کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ختم ہو گئی نا ضرورت۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں باقاعدہ طور پہ اس بات کا باب باندھا ہے، امام جس زبان کا ہو، سننے والے جس زبان کے ہوں، خطبہ بھی انہی کی زبان میں ہوتا ہے۔ اور خطبہ کیوں ہوتا ہے؟ اس اہمیت کا جس دن اس قوم کو احساس ہو گیا، سمجھ لیجئے پھر کوئی اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے خطبہ عربی کو سمجھا ہے، اور رسم دنیا نبھانے کے لیے مسلمانوں جمعے نہ پڑھا کرو، رسم دنیا نہیں ہے جمعہ، اور جمعہ صرف 2 رکعتیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، جمعہ پورا خطبہ، امام کا پورا واعظ سننے کا نام خطبہ ہے، اور پورا خطبہ سننے کا نام وہ جمعہ ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کی بات رستے میں نہ رہ جائے، کہنے لگا حضرت کیا آپ کے دل کی کیفیت کبھی ایسی ہوئی؟ یہ میں سمجھ رہا ہوں ایک خطیب کی اپنی کمزوری ہے، یا اس نے تو پورا زور لگا دیا کہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ پھر یاد رکھیے ہمارے ایمانوں کا لیول اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے، اب ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار ہے اور ہمیں کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے۔ امام وہ مولانا اسماعیل سلفی سے کہتا ہے، مولانا آپ کے پاس ہم جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، پورا ہفتہ آپ کے خطبے کا اثر ہمارے دلوں پر رہتا ہے، پورا ہفتہ آپ کے خطبے کا اثر ہمارے، ایمانداری سے سوچیں آپ نے کوئی ایسا، آج آپ کی کیفیت ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے خطیبوں کے خطبے سننے کے بعد کہ پورا ہفتہ ہمارے دلوں پر اثر رہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں، ایک تو ہمیں خطیب وہ پسند ہیں جو جناب جو ترنم ایسی ہو کہ ان کے سامنے وقت کے بڑے بڑے گلوکار مات ہو جائیں، اور ایسے شعر پڑھے کہ لوگ عالم لوہار اور عارف لوہار کو بھول جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ارے خطبے کا مقصد یہ نہیں، خطبے کا مقصد تھا اپنے اندر کو بھی صاف کرنا، جو سامنے آ کے بیٹھے ہیں ان کے اندر کو بھی صاف کرنا، ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر آج بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی، بارش نازل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ شاگرد کہتا ہے آپ کے پاس مریض مختلف آ رہے ہیں اور ہر مریض کو آپ نے ایک ہی دوائی دی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورۃ نوح ہے، یہ بڑا پرانا قدیم اللہ کا اصول ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جس قوم کو 950 سال نوح نے تبلیغ کی تھی، قحط پڑ گیا، قوم جب چاروں طرف سے پیش نہ گئی۔ آج چولستان میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دین پسندوں کو ہمت اور طاقت عطا کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے پانی کے ٹینکر بھر کے چولستان کے کنووں کو مصنوعی طور پہ بھر رہے ہیں، مگر نہ یہاں پر اہل سیاست کو، جنہوں نے کل کو حکومت کرنی ہے، ان کو ناچ گانے سے فرصت نہیں، ہر ایک اپنے حساب سے تیاری کر کے آ رہا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ نون لیگ ہے،
یہ کون ہے جی؟ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہر ایک مختلف جگہوں پہ اپنے میوزیکل نائٹ دکھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے پیسے جتنے جلسوں پر لٹا رہے ہیں، نہیں ان کے پاس ایسے ورکر کہ جو مجبور انسانیت کی ان دھوپوں میں جا کے خدمت کر سکیں، تو پھر یہ اپنے ایک ایک جلسے کے پیسے کوئی اللہ اکبر تحریک والوں کو دے دے، کوئی اہل حدیث یوتھ فورس والوں کو دے دے، کوئی جماعت اسلامی والوں کو دے دے کہ لیجئے جناب، ہم سے تو کام نہیں ہوا، تم کر رہے ہو، یہ ہمارا پیسہ وہاں پہ صرف کر دو۔ آج مصنوعی طور پہ ٹینکر پانی کا 15,000 روپے کا وہ خریدتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا پانی کھپتا ہوگا، اور دھوپ اپنے عروج پر ہے، انتہا درجے کی دھوپ ہے، کہ پانی کتنی دیر نکالتا ہوگا، اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پہ اسی طرح کے حالات آئے۔ قوم نے جب اپنے تمام ہتھیار آزما لیے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان میں جو لوگ چولستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پیسوں سے کام نہیں بنتے، اللہ کی رضا سے کام بنتے ہیں۔ اور آج اللہ کی رحمت سے آپ کے اسی فیصل آباد شہر میں اللہ نے ان کتاب و سنت والوں کو توفیق بخشی کہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں نماز استسقاء ادا کی، اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے، حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کی امامت میں، کہ اللہ ہمیں بارش چاہیے، اللہ ہمیں بارش چاہیے۔ کیوں؟ یہ لوگ آج بھی ہمیں بتا رہے ہیں اگر بارش چاہیے، اگر پانی کی قلت کو ختم کرنا ہے تو پھر اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو، اپنی لائن، اپنی کال اپنے اللہ کے ساتھ ملا لو، ڈائریکٹ ہو جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر گناہوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اس قدر دل گناہوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں کہ اب دلوں کی اصل شکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ حالات آئے، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارا کوئی طریقہ نہیں چلے گا، تمہاری کوئی مشینری کامیاب نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو۔ جب اللہ کی طرف سے اللہ کا بنایا ہوا سورج اللہ کے حکم سے آنکھیں دکھا رہا ہو اور اس کی تپش زمین پہ پڑ رہی ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم زمین پر جتنے بڑے منصوبے مرضی لگا لو، وہ تمام کے تمام منصوبے اس اکیلے منصوبہ ساز کے سامنے، کہ جس نے اپنا منصوبہ لگایا تو 7 دن میں اس زمین کو بنایا، 7 آسمانوں کو بنایا، سمندر کا نظام قائم کیا، دریاؤں کو چلایا، نہروں کو بہایا، چشمے اور ندی نالے اس زمین کی دھرتی پر قائم کیے۔ جب اس منصوبہ ساز کے سامنے تم اپنے منصوبے لگاؤ گے تو تم فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ اگر پاس ہونا چاہتے ہو پھراؤ، دامن کو پھراؤ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس رب سے معافی مانگو، اس رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ معافی دیتا ہے تم اس کے صلح کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پھر بارش کا سب سے پہلا کام۔ جب قوم کی اپنے خالق سے صلح ہوتی ہے، مخلوق جب اپنے خالق کے قدموں میں گر کے گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگتی ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ آسمان سے آسمان کے کناروں کو کھول دیتا ہے اور موسلا دھار بارش نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رستے میں نہ رہ جائے، وہ بھی آپ کو سنوا دوں۔ میرا مقصد اپنی اور آپ کی اصلاح ہے۔
5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا 5 ایسے اعمال ہیں ان سے بچنا، اور ان کی سنگینی اور ان کے خطرناک ہونے کا عالم یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے۔ کون دعا کر رہا ہے اور کن کے لیے؟ اللہ کے محبوب اپنی برادری کے لیے۔ مہاجرین آپ کے برادری والے تھے، مکے سے آئے تھے نا آپ کے ساتھ، اور یہ خصوصی خطاب مہاجرین کو ہے اللہ کے محبوب کا کہ مہاجرین میں تمہیں بتا دوں 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسی خامیاں ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ان میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے، میرے اندر کی حالت کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو اندازہ ہو جائے۔ یہ میری کیفیت نہیں، الفاظ کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی برادری کو فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، مہاجرین کی جماعت سنو، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 خامیاں ایسی ہیں، 5 باتیں ایسی ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تمہیں ان میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کی سنگینی کا عالم کیا ہوگا، اس کے خطرے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو وہی بھانپ سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر یقین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، پہلی بات جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس قدر بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعلانیہ بدکاری کرتے ہیں، اعلانیہ بے حیائی کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اللہ کے آخری نبی کی امت سے مخاطب ہوں۔ آپ کی نظر میں گالی دینا بدکاری تو نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک ہے بندہ لباس اتار کے ننگا ہو کے گلی میں آ جائے، اچھا لگتا ہے؟ کیوں جی اچھا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا۔ اور ایک بندہ اپنے گھر میں ماؤں بہنوں میں بیٹھ کے اپنی زبان کو ننگا کر لے، یہ بدکاری نہیں؟ اور زبان کو ننگا کر کے وہ لفظ گالی کی صورت میں اپنی بہن کا نام استعمال کر کے، بھائی جب بھائی کو گالی بہن کے نام کی دیتا تو کس کا گناہ؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کہاں ہے؟ ہم کس کو ماننے والے تھے؟ اس کو ماننے والے کہ جسے طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے، جسے ستایا گیا، تڑپایا گیا، لوگوں نے اس کا نام، پیارا نام محمد پلٹ کے مزمم رکھ دیا، لیکن اس نے کسی کی بات کو برا نہیں محسوس کیا۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہے، اس کے ماننے والے۔ اور شکوہ کیا ہے؟ ہم پر بارشیں نازل نہیں ہوتی؟ شکر کرو اللہ نے ہمیں اپنی زمین پر جگہ دی ہوئی ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو جلال آ جائے، زمین کا سینہ شک ہو جائے، ہمیں زمین میں دھنسا دے، ہماری شکلیں بگاڑ دے، ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمیں اس سے شکوے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ ہم نے اس کی کون سی سنی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بدکاری، بے حیائی کی ایک چھوٹی سی مثال گالم گلوچ کی صورت میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے جملے بڑے وزنی ہیں۔ کیا آپ کے اس شہر میں رات کو عزتوں کی نیلامی نہیں ہوتی؟ یہ بے حیائی نہیں؟ بدکاری نہیں؟
کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کے عام ہونے کی وجہ سے، اور پھر آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، نوجوانوں کی مجلسیں تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ان کی گفتگو میں پیس کی بات نہ ہو۔ جن کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا شکر کریں ان کو نہیں پتا کہ یہ نوجوانوں کی زبان میں پیس کسے کہا جاتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ شکوے اللہ سے؟ اللہ کے بندو شکر کرو، اللہ نے مہلت دے دی ہے، اپنی زمین پہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بے حیائی بدکاری عام ہوتی ہے، بیماریاں وہ آتی ہیں، طاعون جیسی بیماریاں، وہ بیماریاں کہ تمہارے بڑوں میں سے کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے قحط پڑ جائے گا۔ تیسری بات اسی سے ملتی جلتی، جب زکوٰۃ نہیں دو گے، عشر کے گندم کے دانے بھی سنبھال کے پیٹیوں میں ڈال لو گے، گورنمنٹ بدلی ہے، 2200 ریٹ نکلا ہے، 2500 ہوگا، ذخیرہ اندوزی کریں گے، نکال کے بیچیں گے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیجئے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا حق نہیں دیتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قحط پڑ جاتا ہے، دوسرا آسمان سے بارشوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ کتنی بیماریاں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا یہی ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ کا انکار۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تمہیں بادشاہوں کے ظلم سے سزا دے گا، باہر سے لوگوں کو لا کے تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان، حوالہ میرے ذمے ہے، ممبر سے اتروں حوالہ مانگیے گا، آپ کا اس ملک کی کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آئیے گا حوالہ مانگیے گا، پوچھئے گا، حوالہ طالب علم پیش نہ کرے، اسی مسجد کے دروازے کے سامنے گولی مار کے اڑا دیجئے گا، خون معاف ہے۔ اگر پیغمبر کا فرمان سچا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے اللہ سے صلح کر لیجئے گا، آنکھیں بھگو دیجئے گا، رونا تمہارا کام ہے، آسمان سے بارشوں کو نازل کرنا عرش والے اللہ کا کام ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہر ایک کے پاس، جس کے پاس بھی یہ موبائل موجود ہے، میں گزارش کروں گا اسلام 360 کے نام سے، اسلام 1 کے نام سے اور مکتبہ شاملہ اردو کے نام سے مختلف ایپس ہیں، ڈاؤن لوڈ کیجئے، کرنے کے بعد سنن ابن ماجہ نکالیے، حدیث کا نمبر نکالیے، حدیث کا نمبر 4019 ہے، 4019 نمبر حدیث نکال کے پڑھیے گا، بار بار سوچئے گا، بار بار غور کیجئے گا، اگر اپنے محبوب کی بات سمجھ میں آ گئی تو سر سجدے میں رکھ دیجئے گا۔ یقین کریں یہ ایک سجدہ میرا نہ ہوگا، یہ ایک سجدہ تیرا نہ ہوگا، عرش والے اللہ کے ساتھ صلح کا ایک سجدہ ہی کافی ہے، اللہ ساری زمین کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی بات، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ان پر جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جب توڑو گے، ہائے، یہ کل پرسوں کی خبر ہے، پاکستان کا نظام ڈاماڈول ہے، ہوا میں باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک نگران حکومت بنائی جائے، اور نگران حکومت بنانے کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا جائے،
نگران حکومت کے لیے حفیظ شیخ کا نام سلیکٹ ہوا ہے، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور حفیظ شیخ کن کا بندہ ہے، کن کا ملازم ہے؟ IMF کا۔ کیا یہ فرمان سچ ثابت نہیں ہو رہا؟ کون سی برائی ہے جسے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اور ہم اس سے رکے ہوئے ہیں؟ کون سا جرم ہے جسے اللہ نے منع کیا تھا ہم اس سے رکے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک جرم دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زنا کی طرف مائل کرنے کے لیے بے پردہ عورتوں کے بڑے بڑے بورڈ، پینا فلیکس شہروں کی مختلف سڑکوں پر لگے ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کامیاب کرنے کے لیے عورتوں کو نچاتی۔ کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ ہائے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے کہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کردار کے غازی بن جائیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بڑے قیمتی وقت لے کے آپ بیٹھے ہوئے، اور میرا درد بھی کوئی کم قیمتی نہیں۔ یہ درد میرا نہیں، یہ درد میرے محبوب آقا کا ہے۔ آقا نے ان میں بیان کیا جو آقا کو کائنات میں سب سے پیارے تھے، ان کو کہا 5 خامیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم آپس میں دشمن بن جاؤ گے، اور تمہارے اوپر سلطان اور سردار اور لیڈر وہ بنائے جائیں گے جو فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ہمیں بارش چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، تو میرے بھائیوں موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور زمین پر جتنا فساد پھیلا ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر جتنا بھی فساد ہے، سمندر میں جتنا بھی فساد ہے، وہ اللہ نے نہیں پھیلایا، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آئیے دعا کیجئے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کی سنت کو دہراتا ہوں، جمعہ ختم کرتے ہیں، بندہ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی دعا فرمائیں۔ اب تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کی سی صورتحال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ آپ بھی میرے ساتھ دل سے آمین کہیے گا، اگر ہو سکے آنکھوں کو بھگو لیجئے گا، اللہ کو حاضر سمجھ کے کیجئے گا، اللہ کے سامنے دعا کیجئے گا، اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہم اسقِ عبادکا، اللہم اسقِ عبادکا، اللہ پلا دے اپنے بندوں کو، وبہائمکا، اپنے پیدا کیے ہوئے چوپایوں کو، وانشر رحمتکا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے، وَأَحْيِهِ، اللہ یہ جو بارش ہم مانگ رہے ہیں تو عطا فرما دے، وَأَحْيِهِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ، اس بارش کے ساتھ ہماری بنجر مردہ زمین کو آباد فرما دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔